السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں محسن ہمایوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محسن ڈائریز۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف ایک اور بڑا فتویٰ سامنے آیا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو مخالف وکیل ہیں ایڈوکیٹ ناصر مناز صاحب، انہوں نے اپنے اکاؤنٹ پہ اس کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اس کو اپلوڈ کیا ہے۔ پنجاب قرآن بورڈ کی طرف سے یہ فتویٰ جو ہے انجینئر صاحب کے خلاف سامنے آیا ہے۔ یہ اصل میں ایک درخواست ہے جو NCCI لاہور کے جو دفتر ہے، آفس ہے، اس کو ارسال کی گئی ہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں انہوں نے تعریف قرآن، جو معنوی تعریف ہے قرآن مجید کی، اس کے بھی وہ مرتکب ہوئے ہیں، اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں انہوں نے گستاخی کا ارتکاب بھی کیا ہے۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل کے فتوے کے بعد پنجاب قرآن بورڈ کی طرف سے یہ دوسرا فتویٰ سامنے آیا ہے جو کسی سرکاری ادارے کی طرف سے انجینئر صاحب کے خلاف دیا گیا ہے، ایسا کہنا ہے۔ اور یہ فتویٰ اپلوڈ کیا ہے ایڈوکیٹ ناصر مناز صاحب نے، جو انجینئر صاحب کے مخالف وکیل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناصر مناز صاحب نے ایک اور پوسٹ بھی کی کہ انجینئر صاحب کے جو پلمبری اور اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، اور انجینئر صاحب کے حوالے سے بھی وہ بڑے عجیب الفاظ اور القابات وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایک شور مچایا ہوا تھا، جھوٹ بول رہے تھے کہ انجینئر صاحب کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ 15 تاریخ کو نہیں سنایا گیا بلکہ وہ 17 کو سنایا جائے گا، اس قسم کا جھوٹ بولا جا رہا تھا۔ تو اس حوالے سے جو انجینئر صاحب کے وکیل ہیں قانونی ٹیم کے ایڈوکیٹ محمد ارشد صاحب، انہوں نے اس حوالے سے وضاحت کی کہ انہوں نے خود وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور اس ویڈیو میں انہوں نے ظاہر بات ہے یہی بات کی تھی کہ جو فیصلہ ہے وہ ان کے خلاف آیا ہے، جو انجینئر صاحب ہیں ان کی درخواست ضمانت مسترد ہو گئی ہے، تو اس کا انہوں نے بہرحال اعتراف کیا ہے کہ یہ ایک غلط فہمی تھی، اس کی بنا پہ وہ ویڈیوز جو ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد ایک اور ہمارے دیکھنے والے ہیں، ان کا سوال تھا کہ آخر عدالت نے کیوں انجینئر صاحب کے خلاف فیصلہ سنایا ہے، کیا وجوہات بتائی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی انجینئر صاحب کے جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ محمد ارشد صاحب، انہوں نے تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ دکھایا ہے، اور بتایا ہے کہ اس میں ہمارے جو پوائنٹس تھے، ہم نے جو آرگومنٹس دیے تھے، ان میں سے کچھ چیزیں تو لکھی گئی ہیں لیکن زیادہ تر چیزیں نہیں لکھی گئیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے جو ایک دلیل دی گئی تھی کہ انہوں نے بھی کیسی باتیں لکھی، حالانکہ وہ بہت بڑی باتیں تھیں، ان کو پڑھنا بھی مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف تو اس قسم کی کوئی چیز سامنے نظر نہیں آئی، کیونکہ وہ تعلیم کی غرض سے دے رہے تھے اور نقل کفر تھا۔ اور اسی طرح سے کسی نے نہیں پوچھا کہ عیسائیوں سے جا کے کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو وہاں پہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کسی نے وہاں پہ نہیں جا کے پوچھا۔ تو وہ چیزیں بھی ایڈوکیٹ محمد ارشاد صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ لکھی ہیں لیکن وہاں پر فیصلے میں وہ موجود نہیں ہے، لیکن جو جائز صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیونکہ ٹرائل کی باتیں ہیں وہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا۔ بہرحال انجینئر صاحب نے جو بات کی ہے اس سے بہت سارے لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، اس لیے یہ ضمانت جو ہے اس کو ہم منظور نہیں کر سکتے، تو یہ بات فیصلے میں لکھی گئی ہے۔ باقی سیشن کورٹ سے آپ کو پتہ ہے ایک تاریخ ہے کہ کبھی 295C کا کوئی مقدمہ نہیں ہے جس کی ضمانت ہوئی ہو، تو یہ ہوتی نہیں ہے چھوٹی عدالتوں سے، یہ بات تو واضح ہے، اور کل بھی ایسا ہی ہوا ہے جو فیصلہ ہے انجینئر صاحب کے خلاف۔ باقی اب جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کے حوالے سے اب آئندہ کیا عمل اختیار کیا جائے گا، اس حوالے سے ایڈوکیٹ محمد ارشد صاحب جو ہیں انہوں نے واضح اعلان کیا ہے کہ اب انجینئر صاحب کی جو بیل ہے وہ ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی، درخواست ضمانت جو ہے وہ ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی، اور انشاءاللہ انہیں پورے یقین ہے کہ ہائی کورٹ سے انجینئر صاحب کی جو بیل ہے وہ منظور ہو جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بیل ڈسمسل میں جب ڈسمس کرنی ہوتی ہے کورٹ نے تو آلموسٹ اسی قسم کی ہی گراؤنڈ کا سہارا لیا جاتا ہے کہ یہ اس کا تعلق ٹرائل سے، اور ٹرائل میں ان چیزوں کو دیکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی خاص بات اس کے اندر نہیں ہے۔ بہرحال اس کا ظاہر ہے اب ہائی کورٹ میں ہی اس کا فیصلہ ہوگا، ہائی کورٹ میں جائیں گے اور وہاں پہ فیصلہ ہوگا۔ دوبارہ میں کہوں گا ہر ڈسمسل بیل کے اندر اس قسم کی ہی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ بہرحال ہائی کورٹ میں ہم اس کو کیس کو بیل پٹیشن کو فائل کرنے والے ہیں، فائل کریں گے انجینئر صاحب سے کنسلٹیشن کے بعد، اس کو ہائی کورٹ میں فائل کیا جائے گا، اور وہاں انشاءاللہ اس کو آرگیو کیا جائے گا، اور وہاں بیل جو ہے انشاءاللہ العزیز ہمیں ملے گی، ضرور ملے گی۔